بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ویلی۔ انڈس ویلی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری کے بارے میں، کچھ جانیں گے کہ کیا ہوا تھا ہسٹری میں، کیا معاملات تھے پہلے۔ اور جیسے کہ اس پروگرام کا نام ہے انڈس ویلی اور ہم نے پہلا ٹاپک بھی چوز کیا ہے انڈس سویلائزیشن کو۔ اصل میں انڈس سویلائزیشن تھی کیا، ادھر ہوا کیا تھا، وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے رہتے تھے، کس طرح سے یہ سویلائزیشن وجود میں آئی اور کس طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کو اس وقت ٹھہرایا۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ اوپینین موجود ہیں، علی عباس صاحب، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ انڈس سویلائزیشن بیسکلی تھی کیا۔ تو سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صدیق صاحب۔ سر بہت لوگ اس بارے میں کیوریس ہیں، اور جب اس کے بارے میں کھوج ہوئی تھی، جب لوگوں نے ڈھونڈا کہ انڈس سویلائزیشن ایک ایسی سویلائزیشن تھی جو کہ ماڈرن دنیا سے بہت حد تک سملر تھی، جی جی، لیکن جب اس کا وقت کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی پرانی سویلائزیشن تھی اور اس وقت کے لوگوں کو جو رہنا تھا، جس طرح سے وہ رہتے تھے، جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ٹھہرایا ہوا تھا وہاں پہ، اس دور میں بہت مشکل کام تھا شاید۔ کس طرح سے سوچا تھا بیسکلی یہ انڈس سویلائزیشن ہے کیا، کب وجود میں ہے، کیسے کھوجا گیا اس کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1920 کے قریب اس کی جو کھدائی ہوئی، اور جو کھدائی ہونے کا عمل ہے وہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں وہاں پہ، کیونکہ مجھے اتفاق ہوا ہے۔ یہ سویلائزیشن آپ سمجھ لیں کہ دو شہروں پہ محیط ہے، ایک ہڑپا جو کہ پنجاب میں ہے اور ایک مونجو دوڑو جو کہ سندھ میں ہے۔ تو مجھے اتفاق ہوا کہ میں دونوں جگہ پہ گیا۔ اچھا، ہڑپا تو میں اتفاق سے چلا گیا، میں راستہ بھول گیا تھا، میں ہارون آباد جا رہا تھا ایک لیکچر دینے کے لیے، تو مجھے راستے میں ہڑپا کا بورڈ نظر آیا، تو میں نے گاڑی ہڑپا کی طرف موڑ لی، کیونکہ میں اس طرح کی لائف میں ایڈونچر کرتا رہتا ہوں۔ تو میں نے وہاں دیکھا، وہاں میں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چمچے تھے، جی، اور وہ چمچوں سے وہ کھدائی کر رہے تھے۔ اچھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ چمچے کیوں، آپ اس سے کیوں کھدائی کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر اس میں کوئی اگر ہم بڑا اوزار ہم استعمال کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے نیچے سے جو اینٹیں ہیں یا دیوار ہے وہ ٹوٹ جائے، تو پھر ہلکی ہلکی سے اس کو کھدائی کرتے ہیں، اور پھر جہاں پہ وہ ٹچ سٹون ہوتا ہے ان کو پھر وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیواریں تھیں۔ اب یہ سویلائزیشن جو ہے اگر آپ غور کریں تو ایک طرف جو ہے میسوپوٹیمیا، عراق کا زمانہ چل رہا ہے جو عراق کی سویلائزیشن ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ یہ مونجو دوڑو اور یہ انڈس ویلی کی سویلائزیشن ہے۔ دونوں میں جو سملیرٹی ہے وہ یہ کہ دونوں دریاؤں کے قریب ہے۔ انڈس دریا، جی جی جی، نہیں، یہ انڈس دریا ہے یہاں پہ، اور وہاں پہ دجلہ اور فرات کا جو دریا ہے موجود، کیونکہ جتنی بھی صدیق صاحب سویلائزیشنز تھی پہلے وہ دریا کے قریب یا سمندر کے قریب ہوا کرتی تھی، تاکہ ہمیں جو پانی ہے وہ میسر آ جائے، کیونکہ سمندر ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ کو مچھلی مل جاتی ہے کھانے کے لیے، اور آپ کو پانی استعمال کرنے کے لیے مل جاتا ہے، لیکن وہاں کا پانی آپ پی نہیں سکتے۔ تو اگر آپ غور کریں کہ جتنی بھی سویلائزیشنز گزری ہیں وہ دریا کے قریب ہے۔ اب یہ سویلائزیشن دریا کے قریب ہے، دریا جو اس وقت جس کو ہم دریا سندھ کہتے ہیں، دریا سندھ، جی، تو یہ وہاں پہ تہذیب جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہ تقریباً 5000 سال پرانی ہے، 5000 سال پرانی، جبکہ پاکستان میں ہے یہ۔ اور اس میں سے پھر اس سویلائزیشن میں سے پھر ہندوازم نکلا، ہندوازم سے بدھزم نکلا، اور ہندوازم سے ہی سکھزم نکلا۔ جو اس وقت دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں وہ ہندوازم اور بدھزم اور سکھزم، یہ 3 بڑے مذاہب ہیں، وہ اس سویلائزیشن سے نکلے تھے۔ اچھا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک سوال ہے اور بہت سے لوگ اس کو جاننا بھی چاہتے ہیں۔ اس سویلائزیشن کے بارے میں نے جو پڑھا یا میں نے سنا وہ یہی ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں ہڑپا اور مونجو ڈورو کے قریب اور ادھر علاقوں میں ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بہت سے آثار انڈیا میں جو کرنٹ انڈیا ہے وہاں پہ پائے گئے۔ پہلے تو سارا انڈیا ہی تھا، برِ صغیر، جی، پہلے سارے برِ صغیر میں تھا، اس کے بعد یہ انڈیا میں بھی پائے جاتے جو آج کے، اور سنا ہے کہ پاکستان کے کچھ اور علاقے ہیں وہاں پہ بھی سویلائزیشن ہے۔ تو مونجو ڈورو اور ہڑپا، یہ 2 مقامات اتنے مشہور کیوں ہیں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرانی سویلائزیشن تھی، اور یہ
اس کے بارے میں ایک اور رائے جو ہے وہ بڑی یہ قائم ہوتی ہے کہ یہ غائب کہاں ہو گئی سویلائزیشن، ایگزیکٹلی، یہ ختم کیسے ہو گئی یکدم ایک دم سے. جی. اس پہ نا مجھے ایک اکثر سے میں جب یہ سوچتا تھا اور سنتا تھا لوگوں سے کہ ایک تہذیب زمین سے جو ہے وہ دریافت ہو گئی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس بات کی کہ زمین سے کوئی کیسے جو کوئی تہذیب ہے یا کوئی شہر ہے وہ دریافت ہو سکتا ہے. پھر ایک مووی میں نے دیکھی جو مونجو دوڑو پہ ہی بنی ہوئی تھی، رتک روشن کی، انڈیا نے بنائی ہے یہ مووی. اس میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہاں اس کا وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ دریا کو روکتا ہے. دریا کو روکتا اس لیے ہے کیونکہ جو کسان آگے والے علاقے کے ہوتے ہیں وہ اس کے محتاج ہو جائیں. وہ ایک بہت بڑا بند بناتا ہے اور جب وہ بند ٹوٹتا ہے تو جو سارا پانی ہے وہ یہ مونجو دوڑو کی طرف آ جاتا ہے، سارا پانی دریا کا. تو جو پورا علاقہ ہے وہ ڈوب جاتا ہے. جب علاقہ ڈوبتا ہے اور دریا چل رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے جو دریا ہے وہ مٹی لے کے آتا ہے. جیسے یہ کمرہ ہے، اگر اس کے اندر پورا پانی بھر جائے تو پیچھے سے کئی ہزار سال سے جب مٹی آتی رہتی ہے تو وہ مٹی اس کے اندر بھرتی رہتی ہے، لیکن دیواریں قائم رہتی ہیں. دیواریں قائم رہتی ہیں، کچھ دیواریں ٹوٹ بھی جاتی ہیں اور کچھ قائم بھی رہتی ہیں. تو اس طرح پھر یہ شہر جو ہے وہ دریافت ہوتے ہیں. یعنی کہ تب بھی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پانی کو روکا جاتا تھا، پانی کی جنگ ایک طرح سے تھی. جی بالکل تھی. لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہم پانی سے اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں تو ہم پانی کو سٹور کر لیں اور روک لیں. بالکل. آپ نے ذکر کیا بادشاہت کا. جی. تو کیا اس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی یا بادشاہت تھی؟ اس وقت کے لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو رول کرتے تھے یا کس طرح سے رہتے تھے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بادشاہت تھی اور جو اس زمانے میں جو طاقتور ہوتا تھا اسی کی حکومت ہوتی تھی، اور وہ مزید اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے اس طرح کے ہٹ کندے جو ہیں وہ اپناتے رہتے تھے لوگ. اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سویلائزیشن میں نالیاں بھی ہیں، جو ابھی ماڈرن نالیاں ہمارے، اگر آپ میٹروپولیٹن سٹیز نکال دیں تو ابھی بھی نالیاں موجود ہیں جس میں پانی کے ذریعے ایک حوض میں پانی جا کے گر جاتا ہے. پھر وہاں پہ میں نے دیکھا سوئمنگ پول بھی تھا. ان کا ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ سوئمنگ پول کے آثار نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن ہوا تھا. بالکل. اور اس میں اونچی دیواریں اور ساتھ اس میں گرم پانی کا انتظام تھا. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں ہمیشہ سے ایسی تاریخی مقامات کی تلاش میں رہتا ہوں، اور پاکستان میں یہ لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ مونجو دوڑو اور جو ہڑپا ہے اس کی جو تہذیب ہے سب سے پرانی ہے، لیکن ایک اور بھی تہذیب ہے بلوچستان میں مہر گڑھ کے نام سے، وہ 10,000 سال پرانی ہے. اچھا جی. یہ 5,000 سال پرانی ہے، وہ 10,000 سال پرانی ہے. وہ میں نے آپ کو لنک اس لیے اس کا شیئر کر دیا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پرانی ہے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ پرانی موجود ہے. اچھا، یعنی کہ ہمارا جو یہ علاقہ بر صغیر کا علاقہ ہے یہ اسپیشلی پہلے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوا کرتا تھا. ڈیولپڈ تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ زراعت ہوتی تھی، اور میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں پہ بازار بنا ہوا تھا، اور وہ بڑی چوڑی سی روڈ تھی جہاں سے سامان جو ہے وہ اس کے لادا جاتا تھا اور پھر وہاں سے دوسرے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا. وہاں پہ کاشتکاری ہوتی تھی، اور جو ہڑپا تھا وہ کیپٹل آف دس سویلائزیشن ہوا کرتا تھا. یہ روٹ پھر استعمال ہوتا تھا مختلف علاقوں پہ، وہ جو سارا غلہ ہے وہاں سے وہ تقسیم ہوتا تھا. تو سر لوگ اس وقت بھی کیا ٹریڈنگ جب کرتے تھے تو کیا یہ آج کے دور میں جیسے ٹریڈنگ، آج تو بہت ماڈرن ٹریڈنگ ہے، لیکن کرنسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کرنسی کیا استعمال کی جاتی تھی تب اس زمانے میں؟ جی وہاں پہ زیادہ تر جو تانبا ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. ویسے زیادہ تر اس زمانے میں بارٹر سسٹم بھی ہوتا تھا کہ آپ مجھے چاول دیں اس کے بدلے مجھے چینی دے دیں، یا اس کے بدلے مجھے دالیں دے دیں، یا اس طرح کی جو بارٹر سسٹم ہے وہ بھی چلتا تھا. اور جو تانبے کے سکے ہیں اس کے ذریعے بھی ٹریڈنگ ہوتی تھی. اب یہ تانبے کے سکے جو ہیں یا جو اس کو آپ کرنسی کہہ لیں، اس سے اس کی ملتی جلتی کرنسی عراق کے جو میسوپوٹیمیا کا جو سویلائزیشن ہے اس پہ بھی اس کے آثار ملتے ہیں. اس لیے پھر جو ہسٹوریکل جو لوگ ہیں انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ دونوں جو سویلائزیشن تھی یہ ایک زمانے میں چل رہی تھی. اسی لیے شاید اس کو سر برونز ایج بھی کہا برونز ایج جاتا ہے. کہتے ہیں. جی اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے، ابھی وقت ہوتا ہے ایک بریک کا. جی ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے تھے انڈس سویلائزیشن کی اور بات کر رہے تھے برونز ایج سویلائزیشن، کیونکہ ادھر تانبے کا استعمال کافی حد تک زیادہ تھا. تو
اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے سر کہ اس کی ایگزیکٹ ایج میں نے سنا ہے کہ 3300 BC سے لے کے کوئی 1900 BC تک تھی, اور اس میں 2600 BC سے ان کا ایک عروج آیا. سر یہ بی سی کا کنسیپٹ ہمارے ناظرین کو بتائیں تھوڑا سا کہ بی سی ایکچولی کیا چیز ہے. بیفور کرائسٹ. جی, حضرت عیسیٰ کی جو ایج ہے, تو جس دن ولادت کا دن ہے حضرت عیسیٰ کا, یہ جو انگلش کیلنڈر ہے یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. اس حساب سے حضرت عیسیٰ کی جو ایج بنتی ہے اب تک کے حساب سے وہ 2021 بنتی ہے. 2021 یہ ایج بنتی ہے اگر آپ اس کی سالانہ وہ اس کو کاؤنٹ کرتے رہیں, تو اس کیلنڈر وہاں سے شروع ہوا تھا. تو بی سی کا جو ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی جو واقعہ جو بیفور کرائسٹ ہوا ہو, یعنی کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا ہوا ہو. تو اب میں اس میں جو آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات سمجھا دوں کہ حضرت عیسیٰ سے یہ تقریباً 3000 سال پرانی سویلائزیشن ہے. اس میں پھر یہ 400-500 سال یہ رہی یہ سویلائزیشن, جس میں آثار ایسے ملتے ہیں وہاں کے کہ یہ لوگ جو تھے وہ پیسفل تھے. کیونکہ بہت زیادہ آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ کسی بھی میوزیم میں جائیں, مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے, میں تقریباً دنیا کے 15 ممالک میں گیا ہوں اور پاکستان کے میں نے 100 شہر دیکھے ہیں. آپ جس بھی میوزیم میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ چھریاں, تلواریں, چاقو, بندوقیں, آپ کو جنگی آلات زیادہ ملتے ہیں. جبکہ میں نے جب موہنجو دوڑو میں جب ان کا میوزیم دیکھا تو اس میں زیادہ تر جو کاشتکاری کے آلات ہیں وہ ملتے ہیں, غلہ سیو کیسے کرتے تھے وہ ملتے ہیں. آپ غور کریں اس وقت بھی وہاں پہ غلہ سیو کرنے کے ڈیپو ہوا کرتے تھے, اسٹوریج. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جتنی ان کی ریکوائرمنٹ تھی اس ریکوائرمنٹ سے زیادہ غلہ پیدا ہوتا تھا, تبھی سیو ہوتا تھا نا. یہ بھی اس کی ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ وہ ایک خوشحال علاقہ تھا اور وہ خوشحال لوگ تھے جو کہ اپنا غلہ پورا کرنے کے بعد پھر بعد میں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. اگر ماڈرن ورلڈ کو آپ سمجھنا چاہیں تو وہ اپنا پھر جو سامان تھا اس کو ایکسپورٹ کر دیا کرتے تھے. اچھا, میں نے اس کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہاں پہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے تھے, ایک نچلا طبقہ ہوا کرتا تھا اور ایک اونچی ذات ہوا کرتی تھی. اب وہ سٹیڈلز یعنی کہ اونچے قلعے بنایا کرتے تھے, اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب لوگوں کی حفاظت کی باری آتی تھی یا لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ ان کو سٹیڈلز یا اونچے قلعوں میں لے جایا کرتے تھے. تو کیا سر تب بھی آپ نے ذکر کیا وہ بہت پیسفل تھے, تو کیا جنگیں لگتی تھیں وہاں پہ؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی ایکسٹنکشن ہوئی یا یہ ختم کیسے ہوئے, تو اس میں کہیں لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کوئی دوسری قوم نے آ کے ان پہ حملہ کیا. اور کیونکہ جنگوں سے یہ ان کی لاشوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اسکیلیٹنز کے اوپر, ان کے ڈھانچوں کے اوپر چوٹوں کے نشان پائے گئے. تو کیا سر یہ بھی معلوم ہوا ہے؟ اس میں دو رائے ہیں صدیق صاحب. اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنگیں ہوئی ہیں, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے یہاں پہ کوئی ایسے آثار نہیں نظر آتے جس میں کوئی تلواریں لگی ہوں, تیر لگے ہوں, کیونکہ وہ زمانہ تو یہی ہے نا, تیر کمان اور تلواریں, نیزے, یہ زمانہ ہے. اس میں دو رائے ملتی ہیں. اگر وہاں پہ زیادہ جنگیں ہوتی تو میرے خیال سے کچھ نہ کچھ تو باقیات رہ جاتی. سب لوگ تو نہیں مر جاتے نا جنگ میں. اسی لیے وہ علاقہ جو تھا اس پہ بہت زیادہ سیلاب آیا کرتے تھے, کیونکہ وہ شاید دریا کے قریب تھا. اب تو وہاں دریا نہیں ہے, اب نہیں ہے وہاں پہ دریا. لیکن اگر آپ کھڑے ہو جائیں وہاں پہ, کیونکہ میں اس کی ایک اونچی والی بلڈنگ پہ کھڑا ہوا تھا جا کے, وہاں سے دریا نظر آتا ہے. اور یہ دریا جو تھے نا پہلے زمانے میں یہ اپنا رخ تبدیل کر لیا کرتے تھے. اب چونکہ یہ دریا پکے ہو گئے ہیں نا, اب تو ان سائڈوں پہ وہ بند سے باندھ دیتے ہیں اور وہ تھرو آؤٹ وہ چلتے ہیں. پھر اوپر سے ہر 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کے بعد بریجز بنے ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ پھر وہ ایک حد ان کی برقرار اور قائم رہتی ہے, پتہ اندازہ ہو جاتا ہے. پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے ایسے تھا کہ جب کبھی سیلاب آتا تھا تو وہ بند ٹوٹتا تھا اور دریا اپنا راستہ چینج کر لیا کرتا تھا, اور اس طرح وہ تہذیب کے بالکل قریب تھا دریا. اور اب اگر آپ کو کلومیٹر کے حساب سے میں بتاؤں تو اب وہ تقریباً 10 کلومیٹر آپ سمجھ لیں کہ وہ اس تہذیب سے دریا دور دکیلا جا چکا ہے. یعنی ابھی بھی دریا وہاں پہ موجود ہے. جی دریا تو وہی موجود ہے. اچھا, کمپلیٹ طرح سے وہ خشک نہیں ہوا دریا؟ نہیں, دریا تو وہی ہے.
دریا وہی ہے. جی جی، کیونکہ ابھی ہم دیکھتے یہ ہیں وہی تصویروں دریا ہے میں یا جو لوگ جب دریا سندھ جو ہے یہاں گرتا ہے، یہ وہی دریا ہے. لیکن ابھی بھی لوگ تصویروں میں دیکھتے ہیں، یا جو لوگ وہاں پہ نہیں گئے، آپ تو فزیکلی وہاں پہ اپیئر ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے، جی وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ریگستان ہے اور کوئی دریا وہاں پہ بالکل موجود ہی نہیں ہے. جی تو اچھا، دریا کے پاس ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں پہ جو لوگ رہا کرتے تھے وہ بہت فیشنیبل تھے، کیونکہ ادھر ہمیں زیورات بھی ملے جی جی بالکل. اور تانبے کی بنی ہوئی چیزیں. اس کے بعد سپیوں کا استعمال جی کیا جی گیا اور کچھ شیشے کا بھی کہیں کہیں استعمال معلوم. تو کیا سر وہ واقعی ٹرینڈی تھے، فیشنیبل تھے وہ لوگ؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں، فیشن صدیق صاحب اس علاقے میں ہوتا ہے جہاں پہ خوشحالی ہو، کیونکہ جو غریب علاقے ہوتے ہیں وہاں تو فیشن کا تصور ہی نہیں ہے. غریب علاقوں کی تو ون اینڈ اونلی جو ڈیمانڈ ہے وہ خوراک کی ہوتی ہے، بالکل. کہ ان کو خوراک مل جائے اور ان کو کہیں صحت کی جو سہولیات ہیں وہ مل جائیں. دیٹس انف فار دیم. تو اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فیشنیبل لوگ تھے. اور میں نے جو وہاں پہ تصویریں دیکھی، اس تصویروں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ براڈ مائنڈڈ تھے. ان کے جو کپڑے ملتے ہیں وہ بھی مختصر کپڑے ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ علاقہ گرم ہے، وہاں پہ بہت زیادہ کپڑے پہنے نہیں جا سکتے تھے، اور جو کپڑے پائے جاتے ہیں، جن کے سیمپلز ملتے ہیں، وہ مختصر کپڑے ہیں، اور مختصر کپڑوں کے ساتھ ہی وہ وقت گزارتے تھے اپنا. اس وقت یعنی کہ وہ اس طرح سے بکنی کہہ لیں اس کو آپ آج کے زمانے کی. اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا تھا ان کے مذہب کے بارے میں، تو جی. وہ اس وقت اسلام وہاں پہ نہیں تھا، یا ہندوازم اور جوڈازم تھا، تو اس میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے پردہ اتنا امپورٹنس نہیں رکھتا اس مذہب میں. تو شاید جی. اس وجہ سے بھی وہ اتنے ٹرینڈی ہوں. یا دیکھیے، یہ جو مذاہب ہے نا، ان سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے وہ زیادہ تر ان لوگوں کی پوجا کرتے تھے جس کو وہ پاورفل مانتے تھے. جس طرح سورج ان کو دھوپ پہنچاتا تھا اور ان کی فصلیں اگاتا تھا، تو وہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے. جو بھی چیز ان کو فائدہ دے رہی ہے، فائدہ دے رہی تھی، جیسے گائے ہے، گائے دودھ دے رہی، ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، وہ اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتے تھے. اسی طرح مختلف بت بھی بنائے ہوئے تھے انہوں نے. اچھا، تب بت بھی انہوں نے بنا جی لیے جی، بت بھی تھے وہاں پہ. بتوں کی بھی وہ پوجا کیا میرے خیال کرتے سے تھے. بت بنا لیتے ہوں گے، مٹی کے یا جس طرح سے بھی، پتھر کے بھی. آپ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو آج کی جو اینٹ ہے، ایگزیکٹلی اسی اینٹ کا وہ دیواریں کھڑی ہیں. اور حیران کن بات وہ یہ ہے کہ اینٹ کا سائز سیم ہے. ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کاریگر موجود اس طرح سے نہ ہو تو آپ کی اینٹوں کے سائز مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن اینٹوں کے سائز سیم ہونے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ٹرینڈ کاریگر تھے جنہوں نے ایک ہی طرح کی اینٹیں بنائی، اور اسی اینٹوں سے پھر وہ وہاں پہ جو بلڈنگز ہیں اور جو گھر ہے وہ بنے ہوئے تھے. سر گھروں کے بارے میں بتائیں. آپ تو ادھر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر وغیرہ بڑے یونیک ہوں گے، لیکن اس سے پہلے گھروں کے بارے میں جانتے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے. اس کے بعد بات کریں گے گھر کیسے تھے، کس طرح سے وہ رہتے تھے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے تھے کہ انڈس سویلائزیشن میں رہنے والے لوگ کس طرح سے گھر بنایا کرتے تھے اور کس طرح سے اس میں رہا کرتے تھے. سر تھوڑا بتائیں. میں نے کیونکہ کچھ تصویروں میں دیکھا کہ وہ ایک پورا سا شہر ہے جی، اور بہت ہی سویلائزڈ اور آرگنائزڈ طرح سے سڑکیں بھی سیدھی ہیں، جی، گلیاں بھی سیدھی ہیں، ساتھ سینیٹری کا پورا خیال رکھا گیا. گھر بنے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ واش رومز بھی ہیں اور نالیاں نکلی ہوئی. تو سر کس طرح سے، کیا سوچ تھی ان کی، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں اتنے سویلائزڈ، کیا وہ شوق تھا ان کو یا؟ صدیق صاحب، ویسے مجھے وہاں جا کے اندازہ ہوا کہ انسان کا جو شوق 5000 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے. جو امیر شخص تھا اس کے میں نے بڑے گھر دیکھے، اس کی نشانیاں ہیں اس کے گھر کی. اس کی ایک تو دیوار بہت موٹی تھی اس گھر کی، اس گھر کی دیوار اونچی ہوا کرتی ہے. جو وہاں کا اس زمانے کا جو کوئی بڑا تاجر ہو یا وزیر ہو، اس کی بڑی دیواریں ہوتی تھی. اور جن کے پاس کم زمین تھی ان کی پتلی دیوار، اور ان کے جو کوارٹرز تھے، جو رومز کا جو سائز تھا وہ چھوٹا چھوٹا ہوا کرتا تھا. پھر میں نے وہاں پہ ایک ایسی جگہ بھی دیکھی جو ہمیں وہاں پہ انہوں نے دکھائی، جو ہمیں وہاں پہ ٹورسٹ گائیڈ تھے، کہ یہاں پہ بینک بھی ہوا کرتا تھا. اچھا. جی، کیونکہ اس کو انہوں نے ایسے دیکھا کہ یہ یہاں پہ کاؤنٹر ہے اور یہاں پہ جو کیش ہے یا جو غلہ ہے یا جو کوائنز ہیں وہ رکھا جاتے تھے، اور یہاں سے اس کی تقسیم ہوتی تھی.
اور یا یہاں سے لون ملتا تھا، انہوں نے اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہاں پہ ایک بینک بھی اس وقت کا موجود تھا. یعنی کہ وہ اتنے سویلائز تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنی مانیٹری ٹرانزیکشنز کیسے کرنی ہے. جی بالکل. ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ ہم نے بزنس کیسے کرنا ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے گھر کیسے بنانے ہیں. اور ایگریکلچر کا پتا تھا، ایگریکلچر کا ایکسپورٹ کا پتا تھا، ٹریڈ کا پتا تھا. سر ایگریکلچر سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا کھاتے کیا تھے، مطلب اس وقت کیا یہی سب پھل گندم چاول، کیونکہ زرخیز زمین، دیکھیں دریا کے قریب جو بھی زمین ہوگی وہ زرخیز ہوگی. بالکل بالکل. اور اس میں ایک اور چیز تھی، میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو امیر لوگوں کے گھر ہوتے تھے وہاں پہ الگ سے ٹیوب ویلز بھی بنائے جاتے تھے، اور جو غریب لوگوں کے گھر ہوتے تھے اس میں وہ ویسے ہی نارمل طریقے سے پانی لیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے تو سر اس وقت جو لوگ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے یا وہاں رہ رہے تھے، ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا اپنے رہنے کے حوالے سے گھروں کے اندر، کیا ان میں کوئی سزائیں یا کوئی، آپ نے بتایا پیسفل تھے، کیا جرم وغیرہ بھی ہوتے تھے، چوری چکاری، ڈاکو شاکو؟ اچھا، اس طرح کا کوئی میں نے وہاں پہ کوئی ایسا نہیں دیکھی جگہ جہاں پہ کسی کو کوئی سزا کے لیے کوئی جگہ مقرر کی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ابھی وہ کھدائی میں نہ آئی ہو وہ جگہ. ہم نے بہت سی ایسی سویلائزیشنز میں اکثر دیکھا ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں کہ بہت خطرناک قسم کی سزائیں پرانی سویلائزیشنز میں دی جاتی تھیں. تو اس سویلائزیشن میں یعنی کہ ہمیں ابھی میں نے کوئی ایسا آبزرو نہیں کیا وہاں پہ کوئی کسی قسم کا ایسا نہیں ملا، وہاں پہ نہیں تھا. تو سر یہ بتائیں کہ ادھر ہم نے یہ بھی جانا کہ لکڑی کا استعمال بھی گھروں میں کیا جاتا تھا. تو کیا ادھر کلٹیویشن درختوں کی جاتی تھی، یا لکڑی کو بھی مولڈ کرنے کے لیے ان کے پاس الگ مشینری تھی، یا وہ اوزار؟ جی اسی وقت تو دیکھیں، اس وقت تو جو ترخانوں کے پاس جو آلات ہوتے ہیں، جیسے وہ آری ہے، وہ جو چھوٹے چھوٹے اوزار ہوتے ہیں وہ انہی سے وہ کرتے تھے. پتھروں کو بھی کاٹ دیا کرتے تھے. پتھروں کی بھی میں نے دیکھے ہیں کہ نیچے انہوں نے موٹا پتھر لگایا ہوا تھا اور اوپر اینٹیں. اس طرح کی بھی میں نے وہاں پہ بلڈنگز دیکھی ہیں. پتھروں کے اوپر اینٹیں؟ پتھر جو ہوتا ہے نا، ایک سادہ پتھر ہوتا ہے، جس طرح سے پتھر کو گارے کا لیپ کر کے اس کے اوپر پھر اینٹوں کا وہ بنایا ہوا تھا ایک اسٹرکچر. اور سر یہ بھی سنا ہے کہ وہ رنگ بھی کیا کرتے تھے گھر کو. ہاں رنگ کے، ویسے مجھے وہاں پہ کیونکہ اس وقت تو آثار نظر نہیں آ سکتے کہ وہ رنگ تھا یا نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ایک جگہ پہ یونیورسٹی کا آثار ضرور نظر آتے تھے. اچھا جی، کہ وہاں پہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک گرو ان کا بیٹھتا ہے اور مختلف جگہوں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے لیکچرز دیتے ہیں یا سوال جواب کا کوئی سیشن کرتے ہیں. اس طرح کا بھی ایک وہاں پہ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو سائٹ ہے یہ یونیورسٹی کی ہے. یعنی کہ تعلیم یافتہ. اور میرے خیال سے سر تعلیم کے بغیر تو اتنا ڈیولپ کرنا، دیکھیں تعلیم کے بغیر ایگریکلچر آپ نہیں کر سکتے، ٹریڈ نہیں کر سکتے آپ، بینک نہیں ہو سکتا، ایکسپورٹ آپ نہیں کر سکتے، آپ سویلائزڈ ہو ہی نہیں سکتے جب تک تعلیم نہ ہو. سر زبان کے بارے میں بتائیں. زبان کے بارے میں دیکھیں، اس زمانے کی جو زبان تھی وہ کوئی بولی جاتی تھی. اب اس زمانے میں جو زبانیں بولی جاتی تھی وہ میرے نالج میں وہ نہیں آئی. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ادھر لکھائی دیکھی گئی یا ڈھونڈی گئی وہ اب تک ڈیفائن ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکا، کیونکہ بہت سی پرانی سویلائزیشن، اس سے جیسے آپ نے بتایا کہ 10,000 پرانی سویلائزیشن بھی ایک موجود تھی، لیکن ان کی زبانیں کافی حد تک ڈی کوڈ کر دی گئیں. لیکن یہ ایک ایسی سویلائزیشن تھی جس کی زبان ابھی تک ڈی کوڈ نہیں ہو سکی. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سویلائزیشن کے اوپر کہ ہم نہیں جان سکتے کہ میجر کازز کیا تھے، اور یہ وہ اس وقت ریسرچ کیا کر رہے تھے. کیا پتہ شاید سر آج سے بہتر ریسرچ جیسے ہم مصر میں دیکھتے ہیں کہ آج تک ڈیفائن نہیں ہو سکا کہ وہ مصر کا احرام مصر کس نے بنایا، کس طرح سے کیسے بنا. یہ بھی بڑا ایک دنیا کی مسٹری ہے، دنیا کی بہت بڑی مسٹری ہے. اس پہ ایک الگ ہم شو کریں گے لازمی کہ یہ وہ کس طرح سے بنا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو مجھے مصر جانا پڑے گا. اچھا مصر، کیونکہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پھر ہی ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کر سکیں گے. جب تک آپ ایکسپلور نہیں کرتے کسی جگہ کو اس وقت تک آپ اس بارے میں نہیں بتا سکتے. جیسے کہ اچھا پاکستان میں رہ کے بھی بہت سے لوگوں نے ابھی تک ہڑپا یا مونجو ڈورو کو نہیں آبزرو کیا، نہیں دیکھا، ادھر جا کے نہیں ڈھونڈا کہ ہاں وہ کس طرح کے لوگ تھے، کس طرح کی سویلائزیشن تھی. سر اس کے جو وہاں پہ چیزیں تھیں وہ ادھر ہی کے میوزیمس میں پڑی ہوئی ہیں کہ وہ باقی دنیا کے میوزیمس میں بھی کافی نہیں، وہاں کے میوزیمس میں سے جو خاص اور جو ایکسپینسو چیزیں تھیں وہ نکال لی ہوئی ہیں. اچھا، وہ کراچی کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک دفعہ نا وہاں پہ چوری ہو گئی تھی. ادھر ہڑپا کے نہیں، ہڑپا میں نہیں، مونجو ڈورو میں. جی، اس لیے وہاں پہ انہوں نے اس کی شبیہ بنا کے رکھ لی ہوئی ہے. اس طرح کی ہوتی تھی چیزیں،
لیکن جو اوریجنل چیزیں ہیں وہ کراچی میں سیف ہیں. اور پوری دنیا میں اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ وہ کہیں پوری نہیں ہے. دنیا. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ پوٹری میں یعنی کہ مٹی کے برتنوں میں ان کی بہت مہارت تھی. جی. اس میں ہم نے کچھ تصویریں ایسی بھی دیکھیں جہاں پہ انہوں نے اس پہ سانپ بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ رنگ کیا ہوا ہے اس کے اوپر. کیا سر وہ مٹی کے برتن بنانے میں زیادہ مہارت رکھتے تھے بجائے اس کے وہ مٹی کے برتن ہمیشہ سے جو پرانی تہذیبیں ہیں ان کے زیر اثر رہی ہیں کیونکہ آسان ہوتی تھی بنانی. اور جو امپورٹنٹ بات جب وہاں پہ میں نے یہ آبزرو کی, ہمیں وہاں پہ ٹورسٹ گائیڈ نے بھی بتایا کہ یہاں پہ کیونکہ دریا کا پانی آ جایا کرتا تھا تو اس کی وجہ سے یہ سارا علاقہ ڈوب جاتا تھا. اچھا وہ اندازہ کیسے ہوا؟ جب انہوں نے وہاں پہ میوزیم بنایا تو ان کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہاں پہ پانی آ جاتا تھا. تو دنیا کا ایک واحد ایسا میوزیم میں نے دیکھا ہے آج تک جو صرف پلرز پہ کھڑا ہے اور اس کی اوپر والی منزل پہ جو پورے جو ڈیولپمنٹ ہے جو اس کی جو آثار ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہ اگر پانی آ بھی جائے تو اس میوزیم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. پانی آئے گا, اس کو آرکیٹیکچر ڈیزائن اس کا اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ پانی آئے گا, وہ کھڑا رہے گا اور پھر وہ کچھ ہی عرصے کے بعد پانی وہاں سے گزر جائے گا. میوزیم اب بنایا گیا ہے؟ میوزیم ابھی بنا گیا, وہ ریسنٹ بنایا نا میوزیم کو. اچھا. لیکن اس کو اس ڈیزائن سے بنایا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ پانی آ جاتا تھا, اسی لیے کہ اب جتنا بھی پانی آئے گا میوزیم برقرار رہے گا. نیچے سے پانی آئے گا اور وہ گزر جائے گا. یہ موئنجودوڑو میں یہ میوزیم بنایا گیا اور اس میں کافی چیزیں اس طرح کی. جی کیونکہ ہڑپا کا جو میوزیم ہے وہ تو بڑا مختصر سا ہے. اچھا یعنی کہ میجر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ موئنجودوڑو میں ملتی ہیں. موئنجودوڑو زیادہ کھدائی کی ہے انہوں نے. اچھا موئنجودوڑو میں زیادہ کھدائی زیادہ وہاں پہ تقریباً آپ سمجھ لیں 4-5 ایسے بلاکس ہیں جو انہوں نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. کھدائی کا کام سر ابھی بھی چل رہا ہے؟ اب رکا ہوا ہے فی الحال. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے جاتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ اتنے عقل مند ہیں کہ وہاں پہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ دیواروں پہ کھڑے نہ ہوں. اس کی جو دیواریں ہیں کیونکہ وہ دیواریں تو پھر ختم ہو جائیں گی نا. بالکل. تو وہ وہاں پہ دیواروں پہ کھڑے ہو کے تصویریں بناتے ہیں اور اس کو دیواروں کو خراب کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے اس کی جو سویلائزیشن کا جو کام ہے وہ روک دیا ہے. اس کو ریسرچ اب مزید اس پہ نہیں کی جا رہی. اب نہیں کی جا رہی. اس کی میں تو ویسے بڑا خوش ہوا ہوں کہ کیونکہ وہاں پہ کیونکہ اس تہذیب کو ہندوؤں کے ساتھ زیادہ جوڑتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ذرا ہندو ہیٹرڈ جو ایک ایموشنز ہیں, فیلنگز ہیں, وہ زیادہ پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو روک دیا تھا تاکہ کوئی اس کو آ کے گرا نہ دے, اس پہ حملہ نہ کر دے, تباہ نہ کر دے, توڑ نہ دے. اوکے. کیونکہ یہ واقعہ یہاں پہ ہو چکا ہے. یہاں پہ تخت بائی میں جو اسٹوپاز ہیں بدھزم کے, وہاں پہ یہ لوگ ان کو توڑتے تھے اسٹوپاز کو. اس میں چھوٹے چھوٹے سے ان کے وہ ایک آرکیٹیکچرلی ان کے بت جو ہیں وہ بنے ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے وہاں سے نکال کے وہ اسلام آباد میوزیم میں لے گئے تاکہ تہذیب قائم رہے, تاکہ ان کو توڑے نہ. زبردست. میرے خیال سے آج ہمیں انڈس سویلائزیشن کے بارے میں بہت سی ایسی معلومات ملیں جو کہ شاید آج سے پہلے کسی کو زیادہ نہیں تھی. اس کو جاننے کے لیے ہمیں ادھر ہونا بہت ضروری ہے, ادھر کا وزٹ کرنا بہت لازمی ہے, کیونکہ جب وزٹ کریں گے تو شاید بہت سی ایسی چیزیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے. اس کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا ہمارے ساتھ اگلے شو میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ صدیق اکبر اور ہمارے مہمان علی عباس صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.